Hey everyone, welcome back to my channel. آج ہم جس کہانی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے I know your parents. تو کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ایک بوڑھا آدمی اپنے بوٹ پہ ایک لیک میں جا رہا ہوتا ہے۔ سڈنلی وہ دیکھتا ہے کہ اس لیک میں ایک لڑکا جو کہ 13 یا 14 سال کا دکھ رہا تھا کی لاش تیر رہی ہوتی ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک سوٹ بوٹ میں کھڑے ایک آدمی کو جس کا نام ہوتا ہے کھنگ ہو چھانگ، لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے اسے مسٹر کھنگ بلائیں گے۔ مسٹر کھنگ کوریا میں ایک ویل ناؤن لائر ہوتے ہیں۔ اپنے کلائنٹ سے ملنے کے بعد مسٹر کھنگ ایک بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ سڈنلی مسٹر کھنگ کو کال آتی ہے ان کے بیٹے کے اسکول سے اور وہ سیدھے وہیں سے اسکول چلے جاتے ہیں۔ پرنسپل آفس پہ جاتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ 3 اور بچوں کے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہوتا ہے مسٹر ڈو۔ مسٹر ڈو اور مسٹر کانگ پرنسپل کے آفس میں بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے۔ مسٹر کانگ کہتا ہے میں بھی بچوں کی لڑائی ہو گئی ہو۔ ایسے میں مسٹر ڈو کہتا ہے لڑائی جھگڑے نارمل بات ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ کہ ایسے میں پرنسپل او آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں پولیس اسٹیشن سے کال آئی تھی صبح، مس سانگ جو 8 کلاس کی کلاس ٹیچر ہے اس کو۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں مس سانگ جلدی سے ہاسپٹل جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ آئی سی یو میں ایک بچہ جو سٹارٹ میں لیک میں ملا تھا زندہ تھا، بٹ اس کی کنڈیشن کافی خراب لگ رہی تھی۔ مس سانگ اس بچے کو دیکھتے ہی کہتی ہے یہ تو گینگ وو ہے۔ سین واپس شفٹ ہوتا ہے مسٹر ڈو پہ جو کہتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت ہی لکی تھا اس لیے یہ بچ گیا، ورنہ تو جو لوگ ڈوبتے ہیں ان کی باڈی بلون کی طرح پھٹ جاتی ہے۔ پرنسپل ان پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ سانگ کو لیٹر ملا تھا، جو مس سانگ ہے ان کو لیٹر ملا تھا گیون وو نے سوسائڈ سے پہلے لکھا تھا۔ اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے بہت ٹائم سے بلی کیا جا رہا تھا، میں اپنے بلیز ٹو یون جے یعنی مسٹر ڈو کا بیٹا، پاک کھیو بویم یعنی پاک جو کا بیٹا، تھرڈ پیرنٹ تھی وہاں پہ اس کا بیٹا، کھنگ ہنگ گیل یعنی مسٹر کھنگ کا بیٹا، جینگ ای دن ڈر کی وجہ سے بول نہیں پا رہا تھا۔ یہ لوگ مجھے انسان نہیں سمجھتے بلکہ اب تو مجھے خود سے بھی گھن آنے لگی ہے، میں تو خود کو بھی انسان نہیں سمجھتا، میں خود کو بھی انسان کی طرح دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ I'm sorry mom، بہت ہی تھینکفل ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں ماں۔ اپنے بیٹے کا مسٹر ڈو غصہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت ہی اچھے نیچر کا اور بہت زیادہ ہی کائنڈ بچہ ہے، ہر منتھ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ چیریٹی میں دیتا ہے کیونکہ اس کو ڈارک سکن والے بچوں پہ ترس آتا ہے۔ ایسے میں پرنسپل اٹھ کے مسٹر ڈو کو خاموش کروا دیتا ہے اور مس سانگ سے لیٹر لے لیتا ہے، اسے لالچ دے کے کہ اس کی جاب پرماننٹ کروا دی جائے گی۔ پرنسپل آفس سے نکلتے ہیں مسٹر ڈو اور مسٹر کھنگ اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ آئندہ سے ایسی حرکت نہیں کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل میں بے ہوش گیون کی ماں اس سے ملنے آتی ہے، اسے ہلا ہلا کے جگانے کی کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ اسے زور سے تھپڑ بھی مارتی ہے، لیکن جب پھر بھی گیون نہیں اٹھتا تو اس کے پاس بیٹھ کے زور زور سے رونے لگتی ہے۔ وہاں موجود ہاسپٹل سٹاف گیون کی ماں کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ٹائم پولیس بھی ہاسپٹل میں موجود ہوتی ہے۔ سے میں مس سانگ پولیس سے پوچھتی ہے کہ انویسٹیگیشن کب تک کر لیں گے آپ؟ جواب میں پولیس کہتی ہے یہ سوسائڈل کیس ہے۔ گیون کے کھلائیوں پہ کٹس اور گلے پہ رسی کا نشان صاف صاف بول رہا ہے کہ اس نے پہلے بھی سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں اسکول ہاسٹل میں ہم دیکھتے ہیں مسٹر کنگ گیون کے موبائل اس کے روم سے لے لیتا ہے، جس میں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مسٹر ڈو اور مسٹر کنگ کے بچے اور ان کا دوست گیون کی ننگا کھڑا کر کے اس کی ویڈیوز اور پکچرز لے رہے ہیں۔ یہی نہیں،
وہ اس کو وائن کی بوٹل سے مارتے بھی ہے، چلے اس کے پرائیویٹ پارٹس پہ۔ اور مسٹر کنگ کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ سارے بچوں کے پیرنٹس یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ مسٹر کنگ کہتے ہیں کہ اگر گیون اٹھ گیا تو وہ ضرور کسی نہ کسی کو یہ والی باتیں بتائے گا، اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر بھی ہم پھنسیں گے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے، مسٹر کنگ اپنے آفس میں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ گیون کے فون پہ اس کی دوست نم جی ہو کی کال آتی ہے، اور اس کے بعد اس کا میسج آتا ہے، گیون تم ٹھیک ہو نا؟ اس دن میں نے دیکھا تھا کہ 3 لڑکے تمہیں مار پیٹ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مس سانگ گیون سے ملنے ہاسپٹل جاتی ہے۔ ہاسپٹل جا کے مس سانگ کو پتہ چلتا ہے کہ گیون کو شفٹ کیا گیا ہے وہاں سے کسی بڑے ہاسپٹل میں۔ گیون کو دراصل مسٹر ڈو نے شفٹ کروایا تھا مسٹر کنگ کی ہیلپ سے۔ گیون کی ماں گیون سے ملنے کے بعد باہر جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں مسٹر ڈو آ کے بے ہوش گیون کو تپڑ مارتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسٹر کنگ اور مسٹر ڈو گیون کی دوست نم جی کو پکڑ کے اسے ڈراتے ہیں اپنے لائر والے کارڈ دکھا کے۔ نم جی بھی ان پہ یقین کر لیتی ہے اور سب کچھ بتا دیتی ہے، کیسے اس نے دیکھا تھا کہ 3 لڑکے گیون کے گلے میں پٹا ڈال کے اسے کتوں کی طرح چلوا رہے تھے، وہ بھی اس کے اپنے ہی گھر میں، اس سے زمین پہ پڑا کھانا چٹوا رہے تھے۔ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو ان لوگوں نے گیون کی کلائی کاٹ کرتے ہوئے کہا کہ تم بھی مر کے چلے جاؤ اپنے فادر کے پاس، وہ تمہیں مس کرتے ہوں گے۔ یہ سب سن کے مسٹر ڈو اور مسٹر کنگ نم جی کو پیسے دے کے اس کا منہ بند کروا دیتے ہیں۔ وہاں ہاسپٹل میں گیون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ گیون کی ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور وہ خود کو ذمہ دار ماننے لگتی ہے گیون کی موت کا۔ ایسے میں مس سانگ ملنے آتے ہیں گیون کی ماں سے اور وہ گیون کی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ کے بعد ہم دیکھتے ہیں سبھی پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں گیون کے فنرل پہ۔ جو اپنے بیٹے کو ایک تپڑ لگا کے کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا؟ مس سانگ کی باتیں سن کے گیون کی ماں پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے اور پولیس کو کہتی ہے کہ گیون نے ایک لیٹر لکھا تھا، جا کے کھوجو اس سے۔ گیون نے سوسائڈ نہیں کیا، اس کو بلی کیا گیا ہے، اس کو مجبور کیا گیا ہے سوسائڈ کرنے پہ۔ چاروں بچے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جس پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اپنے ماں بابا کو۔ مسٹر کنگ رات کو اپنے بیٹے کے کمپیوٹر پہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ گالیاں دیکھنے کے بعد مسٹر کنگ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو 2 تپڑ لگا کے کہتا ہے کیوں کیا ہے تم نے ایسا؟ وہ اس کو ڈانٹنے لگتا ہے۔ یہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس کو بلی نہیں کیا، بس سائڈ پہ کھڑا ہو کے ویڈیوز بناتا تھا اور یہ لوگ مجھے دیکھنے پہ مجبور کرتے تھے، اس لیے میں وہاں پہ تھا۔ گیون کی فنرل میں ایک ٹیچر مس سانگ سے ملنی تھی، اس نے مس سانگ کو بتایا کہ مسٹر کنگ کا بیٹا اور گیون بیسٹ فرینڈ تھے۔ بعد میں ان لوگوں میں لڑائیاں ہونے لگی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ بات سن کے مس سانگ غصے سے مسٹر کنگ کے گھر جاتی ہے اور مسٹر کنگ کے بیٹے کو کہتی ہے کہ جا کے پولیس کو سب کچھ بتا دو، لیکن وہ منع کر دیتا ہے۔ ایسے میں مسٹر کنگ بھی آ جاتے ہیں اور وہ مس سانگ کو وہاں سے زبردستی نکال دیتے ہیں۔ آتے جاتے مس سانگ کنگ کو کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے بچوں سے زیادہ جانور ہو، اور اگلے دن پرنسپل آفس جا کے اپنی نوکری کے بدلے پرنسپل سے وہ لیٹر مانگتی ہے۔ پرنسپل نے آلریڈی پیسے لے کے بچوں کے پیرنٹس کو دے دیا تھا وہ لیٹر۔ کی ماں بھی اس ٹائم آ جاتی ہے اسکول بچے کا پوچھنے کے لیے، لیکن سیکیورٹی گارڈ اس کو اندر نہیں آنے دیتے۔ وہ باہر بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے روتے ہی رہتی ہیں۔ چاروں بچے آرام سے کھیل رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس بھی ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تبھی پیرنٹس کو ایک ٹائم پہ سب کو ایک ساتھ کال آتی ہے، اور یہ کال مس سانگ کے بارے میں ہوتی ہے کہ جس نے آن لائن ویڈیو بنا کے اس میں سب کچھ بتا کے اپلوڈ کی ہوتی ہے۔ سین کٹ ہوتا ہے اور دوسری سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بلی مسٹر کنگ کے بیٹے کو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھ کے گیون جا کے ٹیچرز کو بتا دیتا ہے، اور ٹیچر ان بلیز کو تھوڑا ڈانٹ وانٹ دیتی ہے۔ یہاں پہ الٹا کنگ کا بیٹا گیون کو مارنے پیٹنے لگتا ہے، اسے بلی کرنے لگتا ہے نو بلیز کے کہنے پہ۔ یہاں مس سانگ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ پبلک پریشر میں آ کے پولیس کو یہ کیس دوبارہ سے اوپن کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کے پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں
سے پہلے مسٹر کنگ کے بیٹے کو بلایا جاتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے، تو وہاں پہ وہ کچھ بھی جواب نہیں دے پاتا، وہ چپ رہتا ہے۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ سارا الزام کنگ کے بیٹے پہ لگا دے، وہ باقاعدہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم انوسینٹ ہیں، ہم تو اس کے بیسٹ فرینڈ تھے، سب کچھ جو بھی کیا ہے وہ کنگ کے بیٹے نے کیا ہے۔ غصے میں آ کے اپنے بیٹے اور گیون کی پکچرز دکھانے لگتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا گیون کا بیسٹ فرینڈ تھا، وہ کیوں ایسا کرے گا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو کیا گیون اتنا خوش دکھے گا پکچرز میں میرے بیٹے کے ساتھ؟ میں جی ہو جو گیون کی فرینڈ تھی وہ آ جاتی ہے اور وہ بھی کنگ کے بیٹے پہ ہی الزام لگاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، پلیز کنگ کے بیٹے کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ سارے ثبوت سب کچھ اس ٹائم پہ مسٹر ڈو کے پاس ہوتے ہیں، تو ایک ایک کر کے سب کچھ جلا دیتے ہیں۔ تب مسٹر کنگ کا بیٹا پھنس گیا ہے، تو اسے بچانے کے لیے مسٹر کنگ اسی جگہ جاتے ہیں جہاں گیون نے سوسائڈ کیا تھا، یعنی لیک کے پاس، ثبوت کی تلاش میں۔ اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسکول کے سامنے ایک اولڈ کپل کا سٹور ہوتا ہے، جا کے پوچھ تاچھ کرنے پہ مسٹر کنگ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا خود کا ہی بیٹا یہاں سٹور سے دودھ اور بریڈ لے کے جاتا تھا، اور ہر وقت جب بھی وہ آتا تھا تو کافی زخم ہوتے تھے اس کے فیس پہ، کہ جسم پہ۔ میں ہوا یہ تھا کہ جو 3 بلی تھے وہ مسٹر کنگ کے بیٹے کو بلی کیا کرتے تھے۔ گیون نے ان کی شکایت کی تو وہ بات ان کے دل پہ لگ گئی۔ انہوں نے مسٹر کنگ کے بیٹے کو کہا کہ ہم تمہیں بلی کرنا چھوڑ دیں گے اگر تم گیون کو مارو پیٹو تو، اور نیکسٹ ٹارگٹ وہی ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ مسٹر کنگ نمجی کے گھر جا کے اس سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے خلاف کچھ نہیں بولنا کل کورٹ میں۔ اگلے دن وہ آتے ہی مسٹر کنگ کے بیٹے کے خلاف سب کچھ بول دیتی ہیں، سے وہ 3 بلی بھی کرتے ہیں۔ مسٹر کنگ کا بیٹا زور زور سے چیخنے لگتا ہے، لوگوں نے ہماری زندگی خراب کرتی ہے۔ بعد کورٹ کی سنائی یہیں پہ روک دی جاتی ہے۔ کنگ نمجی کو پیسے آفر کرتے ہیں منہ بند رکھنے کے لیے۔ نمجی کہتی ہے کہ باقی لوگوں نے بہت زیادہ پیسے دیے ہیں۔ اس ٹائم وہ کورٹ میں دوبارہ سے کنگ کے بیٹے کے خلاف ہی گواہی دیتی ہے۔ مسٹر کنگ لاسٹ نائٹ کی ریکارڈنگ نکال کے سب کو سناتے ہیں۔ پروف ہو جاتا ہے کہ تینوں ہی بلی تھے اور کنگ کا بیٹا فری ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک ٹویسٹ ہے۔ مسٹر کنگ اسی اولڈ شاپ کیپر کے پاس ملنے جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ اس مچھوارے سے ملتا ہے جس نے سٹارٹ میں گیون کو دیکھ کے لیک سے نکالا تھا۔ بتایا ہے کہ اس رات 2 لوگ تھے، چھوٹا ہیلی کاپٹر جیسا چیز بھی ادھر اڑ رہا تھا۔ اس بات سے کنگ کو اپنے بیٹے کا ڈرون یاد آتا ہے کہ اپنے کار میں سے ڈرون کی فوٹیج چلا کے دیکھتا ہے، تو یہاں کچھ اور ہی سین چل رہا ہوتا ہے۔ گیون لیک کے پاس تھا تو اس ٹائم کنگ کے بیٹے نے ڈرون اڑاتے ٹائم اس کو دیکھ لیا تھا۔ کنگ کا بیٹا گیون کے پیچھے گیا اور اس کو مارنے پیٹنے لگا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے، اگر اس ٹائم تم ٹیچر کو نہیں بتاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ غصے میں آ کے گیون کا گلا دبانے لگتا ہے۔ جب گیون بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ اس کو دھکا دے کے لیک میں گرا دیتا ہے۔ کچھ دیکھ کے کنگ رونے لگتا ہے اور ڈرون لے کے اسے لیک میں پھینک دیتا ہے۔ اس کے بیٹے نے گیون کو پھینکا تھا۔ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔